جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار رفاقت حیات 15 اپریل 1973 پیدائش میرا پوزرا نوشیر افروز تعلیم گریجویٹ جامعہ ملیہ کالج ملیر تصنیف خاموخواہ کی زندگی افسانے 2003 میرواں کی راتیں 2016 افسانہ چریا ملک محمد حاکم بیساکھی پر قبضے کی دکانوں کا پھیرا لگا کر شبیر کے ہوٹل پہنچا۔ اس کی مختصر گٹھری میں پتی کی پڑیاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے بینچ پر گٹھری پھینکی، دائیں پیر کے فوجی بوٹ کا تسمہ کھولا اور نڈھال ہو کر گر گیا۔ ٹھنڈے پانی کو گلاس چڑھا کر طبیعت بحال ہوئی تو اسے یاد آئی سگریٹ سے پیے ہوئے دیر ہو گئی۔ اس نے جیب سے ایمبیسی فلٹر کا ٹوٹا نکال کر سلگایا۔ کش لیتے ہی وہ حساب کے دقیق مسئلے پر الجھ گیا۔ اس نے دکانوں کو شمار کیا جن سے وہ کر آیا تھا۔ غیر یقینی تعداد میں سے ان کو منفی کیا جہاں سے خالی لوٹا تھا۔ پھر اس نے چیزوں کی گنتی شروع کی اور مقدار کا اندازہ کرنے لگا۔ چیزیں چھوٹی تھیں اور مقدار اتنی کم کہ وہ گڑبڑا گیا۔ گھنٹے کے عمل کی رفتار میں کچھ دنوں سے تیزی ہو گئی۔ اس نے بے چارگی سے گٹھری کی طرف دیکھا اور اسے ٹٹولا، مگر بات سلجھ نہیں سکی۔ وہ ہوٹل میں گٹھری کو کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ یہ درد سری بن کے مول لیتا تھا۔ اس کی طبیعت لاوبالی ہو گئی تھی۔ وہ دن بھر گٹھری کے انتظار میں رہتی، گھر پہنچتے ہی وہ اس پر جھپٹ پڑتی۔ چیزیں ایسے زمین پر گر جاتی۔ کل نمک کی تھیلی اور چینی کی مٹی میں ملنا کا واقعہ اسے یاد آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا آج اسے گٹھری نہیں چھونے دوں گا، بغل میں دبا کر اسے چیزوں کے بارے میں ایسے بتاؤں گا کہ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگ جائے۔ ملک نے گالی دے کر شبیرہ کو بلایا۔ جاون اس نے بھی موٹی سی گالی دی۔ ملک نے خیخی لگا کر اس کی گالی کو سراہا اور اس کی خاموشی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے سالن کے متعلق پوچھا۔ بھوتنی کیا ایسے پوچھ رہا ہے؟ باپ کا ہوٹل ہو؟ اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اس نے دال ماش لانے کو کہا اور ملک کے سامنے والی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ملک جنگ کی کیا خبر ہے؟ اس نے ملک کو چھیڑا۔ بھمبھوسڑی کے جنگ میں ٹانگ چلی گئی، پھر بھی چاہتا ہے کہ نحوست آئے۔ اچھی خاصی امن سے گزر رہی ہے، سوچ لے اب کہ ہوئی تو بچے گا نہیں۔ وہ پھر خاموشی ہنسی میں لوٹنے لگا۔ ملکہ کے لیے جنگ کی بات نازک حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے دال ماش فرائی کی، شبیر کی دخل اندازی کو برداشت کیا۔ سور توڑی معاونہ جتھا۔ شبیر کے پیٹ میں بل پڑ گیا اور آنکھیں اندر دھنسنے لگیں، لیکن ملک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جنگ تو ہونے والی ہے، اس واسطے انہیں کہ سرحد پر کشیدگی ہے یا اخبار شور مچا رہے ہیں، اس واسطے کیا ہوا بتا رہی ہے، آسمان اشارہ کر رہا ہے۔ تم نے سورج کو غصے کو محسوس نہیں کیا؟ چاند ستاروں کی خفگی نہیں دیکھی؟ چیختے ہوئے اس کا چہرہ سفید تو سرخ ہو گیا اور آنکھیں دہک اٹھیں۔ شبیر کی ہنسی بند ہو گئی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو پھر اونگی بونگی ہانکنے لگا۔ ابے چر چوت، سورج، چاند، ستارے کیا تجھ سے بات کرتے ہیں؟ لڑکا دال ماش فرائی اور گرم روٹیاں رکھ کے چلا گیا۔ ملک نے نوالا توڑا اور تھالی میں گھما کر منہ میں ڈال دی۔ ہوٹل والا بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا۔ وہاں پولیس کے 2 سپاہی ایک اسکول ٹیچر بھی کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ملک پر فخر اچھالنے لگے۔ آج ملک طیش میں نہیں آیا کیونکہ قبضے کے بڑے سیٹ کرم دین نے اسے چائے پلوائی تھی اور جنگ کے بارے میں پوچھتا رہا تھا، اس لیے ملک بے حیثیت لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ قبرستان والی گلی میں چلنے لگا۔ سب دروازے بند تھے، دیواروں کے سائے مویشی بندھے ہوئے تھے۔
لو کی حدت سے گھبرا کر اس نے گٹھری والے انگوچھے کو سر پر اڑ لیا۔ وہ سوچ رہا تھا، پہلے یہ بات تھی کہ ہفتے میں ایک بار پھیرے سے اتنا مل جاتا تھا کہ 10-15 دن بازار نہیں آنا پڑتا تھا۔ وہ گلی کے بیچ کھڑا ہو گیا اور سفید آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس نے سانس کھینچ کر لو کہ وہ پھیپھڑوں میں بھرا کوئی شے سونگھنے کے لیے نتنوں کو پھڑکایا اور پھر بے ساکھی زمین پر مار کر سورج کی آنکھوں میں گھورا۔ وہ مسکرایا، پھر بڑبڑاتا چل دیا، بالکل آ گیا تھوڑے دیہاڑے دن۔ ملک پھیلے ہوئے بے دیوار قبرستان میں داخل ہوا۔ ایک کتا زبان باہر نکالے اس کی طرف لپکا اور اس سے بے ساکھی اس کی جس پر ٹکائی وہ خبریں پھیلا کر بھاگ گیا۔ ملک ہنستے ہوئے زمین سے اٹھی گرم لہروں کو دیکھا۔ اسے لگا کہ مردوں کی روحیں آسمان کی طرف بھاگ رہی ہیں۔ وہ سوچنے لگا، ہڈیاں سیم زدہ مٹی میں رول چکی، یہ ڈھیڑیاں تو نام کی ہیں، اب نئے مردے آباد ہونے چاہیے۔ اس نے جنگ کے بعد ہونے والے دنوں کا تصور باندھا۔ اسے ریلوے پھاٹک تک خبریں نظر آئیں جن پر پھول نہیں تھے، اگر بتیاں نہیں تھیں۔ اسے دکانداروں کی نحوست یاد آئی۔ وہ مسکرایا کہ بعد کوئی نہیں بچے گا، تمام کاروبار اس کا اجارہ ہوگا، لوگ اس کی تعظیم کریں گے۔ لوکا جھوکا چہرے سے ٹکرایا تو وہ چوکا۔ اس نے دوپہر مٹھل شاہ کے مقبرے میں گزری۔ شام کو حدت کم ہوئی تو وہ ریلوے اسٹیشن والے پل پر جا بیٹھا۔ پلیٹ فارم کے نزدیک میں لڑکے کھیل رہے تھے، ذرا فاصلے پر اکھاڑے میں پہلوان کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ملک راشد کا منتظر تھا۔ راشد کالج علم میں طالب علم تھا۔ وہ ملک سے جنگ کی کہانیاں سنتا تھا۔ راشد کو دیکھ کر وہ مسکرایا، پھر ہنسنے لگا۔ اس نے کھسک کر اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ ملک کی بڑی ہوئی شیو اور میلا دیکھ کر وہ سرزنش کرنے لگا، پھر جیب سے ٹافیاں نکال کر دیں۔ ملک نے ایک ٹافی کھول کر منہ میں ڈال لی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہ ہر طرح کی گفتگو خود جنگ کی طرف گھسیٹ لے جاتا۔ اس کی دہرائی ہوئی باتیں راشد غور سے سنتا۔ ملک کوشی میں بول رہا تھا، جب ٹانگ پر گولیاں لگیں تو مجھے درد نہیں ہوا، اس حرامی کے سینے پر میں نے برسٹ مارا اور پیدل مورچے تک گیا، بہت خون نکلا، وہ کنستر بڑھ جاتے، خون بہنے میں بے ہوش ہو گیا۔ اسپتال والوں نے بتایا کہ 3 دن ہوش نہیں آیا۔ جب ہوش میں آیا تو بالکل ننگا تھا، الف ننگا۔ وہ نرسے کے پاس کھڑی تھی، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جنگ میں فتح کی خبر انہوں نے سنائی تھی۔ وہاں جتنے دن رہا، انہوں نے میری شیو بنائی، کپڑے بدلائے، نہلایا۔ انہوں نے تو مجھے نامرد سمجھ لیا تھا۔ بہت حسین تھیں دونوں۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے نسوار کو پڑیا نکالی اور ایک چٹکی منہ میں ڈال لی۔ راشد میدان میں کھیل دیکھنے لگا، گمسم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ملک بڑبڑانے لگا، 3 میڈل ملے تھے، ایک حکومت نے فتح کی خوشی میں دیا تھا، غربت بڑی ظالم ہے، میں نے وہ بیچ کھائے۔ سورج قصبے کی عمارتوں کے پیچھے اتر گیا۔ مسجدوں میں مغرب کی اذان شروع ہوئی تو راشد چلا گیا۔ ملک نے بیساکھی ریلوے لائن پر سے عبور کی اور گٹھری سنبھالتا ہوا گھر کو چل دیا۔ صبح کی لائی ہوئی بدنصیبی اور قصبے میں عامر امتیاز کے ملیا میٹ ہونے کے ثانیے نے اس سے بے خبر ملک محمد حاکم کبھی زمین اور کبھی آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں، آنکھوں میں نیند کا خمار، اور کچھ فاصلے پر اس کی بیساکھی پڑی تھی۔ اس کے کرتے پر مردرا مچھروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ صبح کی آوازوں نے اس کی امید کو ختم کر دیا۔ اس نے جمائی لی اور گردن کھجانے لگا۔ اس نے چولہے پر جھوکی بوڑھی بہن کو ایک نظر دیکھا، لگتا ہے وہ خود اس میں جھونک رہی تھی خود کو۔ اس نے لکڑیوں کی تڑتڑاہٹ سنی اور دھوئیں کا بو کو سونگھنے لگا۔ اس نے صحن کا جائزہ لیا، نیم کے پتے، کاغذوں کے ٹکڑے، جانے کیا کیا بکھرا تھا۔ بلغم کے لچھے پھینک کر اس نے نسوار کو چپٹی ہونٹوں کے پیچھے دائیں جانب پر کیا اور نیند کا خمار اتارنے لگا۔ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کمر کے پٹاخے نکالے، پھر خفگی سے چارپائی کو دیکھا جس کے جھول نے اس کی جسم کی درگت بنا دی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے زمین پر جھک کر بیساکھی اٹھائی۔ اس نے گھڑوچی سے پانی نکال کر چھینٹے مارے، پیاس محسوس کرتے ہوئے اسے غصہ آیا۔ اس نے اگلی انگلی سے نسوار کو نکال پھینکا، کلی کے بعد پانی پیا۔ وہ چولہے کے نزدیک پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے دوپٹے سے دیگچی کو اتارا، بغیر چھٹی ہوئی چائے پیالوں میں ڈالی۔ چائے کا سڑپا لگا کر بڑھیا نے بھائی سے نسوار مانگی۔ بڈھی عورت ہو گئی ہے، عادت نہیں بدلی۔ وہ بہن کو پڑیا تھماتے ہوئے بولا۔ 3 پیالے پی کر وہ بیساکھی کے سہارے اٹھا، بہن کو سلام کر کے آج کی مہم پہ نکل کھڑا ہوا۔ پرانے معمول کو دہراتے ہوئے وہ پلیٹ فارم والے ٹی اسٹال پر پہنچا۔
کوئی ریل آنے والی تھی، لوگ جمع ہو رہے تھے۔ ٹی اسٹال والا افیم کی جونچ میں تھا، پیالیوں کی صفائی کا اسے خیال نہیں تھا۔ بار بار دیگڑے سے چائے ابل کر گر رہی تھی۔ 2 مرتبہ تو ملک کے نزدیک سے گزرا، اس نے جملہ بھی کسا۔ اس کے ہاتھ میں پیالی دیکھ کر ملک ہریسوں کی طرح سے تکنے لگا۔ ریل کے جانے کے بعد ہجوم چھٹ گیا۔ ٹی اسٹال والے کو فرصت ملی تو وہ چرس کا سگریٹ بنانے لگا۔ ملک اس کی ہتھیلی پر تمباکو دیکھ کر بولا، ایک نشہ کیا کر نہیں تو مر جائے گا۔ اس نے خیخے لگاتے ہوئے سگریٹ سلگایا۔ ملک کو سبکی محسوس ہوئی مگر بیٹھا رہا۔ پرانی عادت کو چھوڑنا دشوار تھا۔ وہ لوگوں کو چائے پیتا بسکٹ کھاتے دیکھ چکا تو ڈھیٹ بن کر اس نے چائے کی فرمائش کر دی۔ ٹی اسٹال والے نے بڑبڑاتے ہوئے پیالی سے تھمائی، چائے پی کر اٹھا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ حیران تھا کہ افیمی کو کیا ہوا ہے۔ وہ بڑی خوش دلی سے ملتا ہے، لیکن آج اسٹیشن روڈ پر حجامت کی دکانوں کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اس نے بڑی شیف کی چبھن محسوس کیا۔ 8 دن گزر گئے۔ قادر حجام نے اسے نشست پر بیٹھے دیکھ کر نظر انداز کیا۔ ملک سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس نے قادر کو آنکھوں میں نہیں جھانکا۔ وہ جانتا تھا کہ گاہکوں کے بعد اس کا نمبر آئے گا۔ وہ اخبار اٹھا کر سرخیاں دیکھنے لگا۔ سرحد پر کشیدگی کی خبر پڑھ کر وہ مسکرا گیا۔ اس کے خون میں سرسراہٹ محسوس کی۔ اس کی آنکھوں سے اداسی چھٹ گئی۔ چمک اور دھوپ سے اسے اچھی لگنے لگی۔ اس نے اخبار کو رکھ دیا اور سڑک پر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے کٹی ہوئی ٹانگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو مکمل آدمی سمجھا۔ وہ سوچنے لگا، کشیدگی شہر تک بڑھ آئے گی، قصبوں دیہاتوں تک پھیل جائے گی، میں بھی جنگ میں شامل ہو جاؤں گا، پھر مجھے اہمیت ملے گی۔ میرا مجسمہ اسٹیشن کی عمارت کے باہر نصب ہوگا۔ گاہک فارغ ہوتے حجامت والی کرسی پر بیٹھ کر قادر سے مخاطب ہوا، قادر میری شیف بنا دے اور قلمیں بھی چھوٹی کرو۔ قادر اسرے کا بلیڈ نکالتے ہوئے غصے سے کانپنے لگا، تو کرسی پر کیوں بیٹھ گیا چریا ملک؟ پیسے ہیں تیرے پاس، تو میرا کام مفت کر دیتا ہے۔ وہ حیرت و آہستگی سے بولا، اب تم عام گاہک ہو، پیسے دو گے تو کام کروں گا۔ اس نے روک کے کیوں؟ جھوٹی عزت بہت کر لی، ہمیں پتہ چل گیا کیا تم جنگ ہار کر آئے تھے، وطن کا نام ڈبویا، علاقہ بھی گنوایا۔ اس نے اصل بات کہہ دی۔ ملک ششدر رہ گیا۔ ہماری فتح کتابوں کے سنہری حروفوں سے لکھی ہے، جھوٹ نہیں چلے گا۔ حجام نے آنے والے گاہک کرسی پیش کی اور کام میں لگ گیا۔ شیونگ کرنی مت کرو، یہ بکواس نہیں سنوں گا، دکان سے نکلتے ہوئے بولا۔ ملک سوچنے لگا، قادر لالچی ہو گیا ہے۔ رات اس نے تمام برسوں کی حجامتوں کا شمار کیا اور نقصان کا تو اس کے دل کینے سے بھر گیا۔ وہ افسردگی کے عالم میں اسٹیشن روڈ پر چلتا رہا۔ اس کے دھیان میں نہیں تھا کہ کتنے ہوٹل اور دکانیں پیچھے رہ گئے۔ بیکاریوں کی ٹولی اس کے قریب سے گزری تو بچے اس کی دھوتی سے لپٹ گئے۔ ملک نے بیساکھی اور گالیوں سے انہیں مار بھگایا۔ یہ خانہ بدوش باگڑی تھے، وہ اسے پہچانتے نہیں تھے۔ عورتیں اسے کوسنے لگیں۔ اس نے عورتوں کے منہ نہ لگنے کے خیال سے جوابی کارروائی نہیں کی۔ وہ ان سے اپنا موازنہ کرنے لگا، یہ قصبوں گوٹھوں کی خاک چھانتے، یہ لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان کی عورتوں سے فحش مذاق کرتے ہیں، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے۔ میں تو مدت سے یہاں حاضر ہوں، لوگ عزت کرتے ہیں، وہ بھیک نہیں دیتے، معذور سپاہی کی مدد کرتے ہیں۔ ملک نے قادر حجام کو چیخ کر گالی دی۔ وہ اپنی فوجی زندگی کی واحد یادگار ایک پاؤں کا جوتا پالش کروانے جھنڈا چوک پر سچر موچی کے پاس چلا گیا۔ سچر اسے دیکھ کر جوتے کی سلائی میں مصروف رہا۔ ملک نے خاموشی سے تسمہ کھولا اور بوٹ اس کے آگے رکھ کر دیا۔ سچر سلائی کے بعد جوتے پر ہتھوڑی برسانے لگا۔ یار تجھے کیا ہو گیا؟ ملک نے استفسار کیا۔ ماں مر گئی، بکواس نہ کرو، 10 سال پہلے مر گئی تھی، تیری طرح جھوٹ بولا تھا، آج واقعی مر گئی۔ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ یہی کہ جنگ جیت کر آیا ہوں، وہ تنک کر بولا۔ تو بات نہ کر، قادر بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اس نے شکایت کی، اب ساری ایسی باتیں کریں گے؟ اس نے مرمت شدہ جوتا ایک طرف پھینک دیا۔ کیوں؟ اس بیچارگی سے پوچھا۔ لوگ بیکاری کو پیسہ دے سکتے ہیں، عزت نہیں۔ چریا ملک، ہم تجھ پر فخر کرتے تھے مگر تو بدبخت نکلا۔ ملک چپ رہ نہ سکا اور گالیاں دینے لگا۔ کچھ لوگ جمع ہو گئے اور ان کی شے پر پا کر سچر ملک پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیساکھی توڑنے کی کوشش کی اور جوتا نالی میں پھینک دیا۔ چند ایک لوگوں نے ہجوم کو دفاع کیا، کوئی اس کی بیساکھی اور غلاظت میں سنا ہوا جوتا اٹھا لایا۔ ملک کا چہرہ اور کپڑے مٹی سے اڑ گئے، اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں کسی بھی جذبے سے خالی تھیں۔ ملک ریلوے اسٹیشن والے پل کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ مکانوں کے پیچھے سورج غروب ہوتی سرخی غیر معمولی تھی، آسمان پر شفق کا رنگ تھا، سارا زمینی منظر دہک رہا تھا۔ مشرقی چاند کی سفیدی بھی چھونے لگی۔ پلیٹ فارم کے ساتھ والا میدان خالی تھا، پہلوانوں کے اکھاڑے میں آج خاموشی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر کوئی مسافر نہیں تھا۔ ٹی اسٹال والے افیمی نے دوپہر کو ثانیہ کی قیامت جان کر جیب میں رکھی ہوئی ساری افیم کھا لی تھی اور بیٹھا جھوم رہا تھا۔
مکانوں کی چھتیں اور گلیاں انسار شورغل سے بھری ہوئی تھی. لوگ نقصانوں کا تخمینہ لگا رہے تھے. کسی کی دیوار گر گئی, چھت غائب ہو گئی. اناج منڈی کی طرف شور تھا. دکانوں کے اناج کی دیریاں گڑبڑ ہو گئیں. اپنے اناج کی شناخت میں آڑتی آپس میں الجھ گئی. مسجدوں میں گمشدگی ہلاکت کے اعلانات ہو رہے تھے. ملک محمد حاکم کی آنکھوں میں چمکتی ہونٹوں میں مسکراہٹ. وہ آسمان اور زمین کو دیکھ رہا تھا. وہ اس کی دسترس میں ہوں. اس کے اشارے پر زیر و زبر ہو جائیں گے. وہ سوچ رہا تھا اس سال سرما میں خوفناک بارش کا سبب نہیں تھی. کچھ روز پہلے کی شدید گرمی اور لو خواہ نہیں تھی. وہ خوشی سے کنکارا. پھر سیڑھیوں سے بلغم کا لچھا پھینک کر پرندے کی پرواز دیکھتا رہا. دھوتی سے منہ صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا, ایسی آندھی کبھی نہیں آئی, ایسی شام کبھی نہیں آئی. اگلی صبح کی تصور سے اس نے خیخے مارنے پر اکسائے. اس نے پپوٹے آسمان کو زیادہ لال دیکھا اور قلبے کی جگہ صحرا کی وحشت کو محسوس کیا. اس نے متفن ہواؤں کو سونگھا اور انسانی جسموں سے لبالب کھائیوں کو ناپا. اس کے جی میں آیا رقص کرتا گلیوں میں نکل جائے. سورج نکلنے سے پہلے روشنی پھیلی ہوئی تھی. کھاٹ پر سویا ہوا ملک مسکرا رہا تھا. وہ خواب میں قصبے کو بارود اور دھوئیں میں اٹھا دیکھ رہا تھا. وہ پل پر مورچہ بند تھا اور پلیٹ فارم پر دشمن سپاہیوں گولیاں برسا رہا تھا. اس کی آدھی ٹانگ پوری ہو گئی تھی. دشمن کے خاتمے کے بعد وہ دوڑتا اسٹیشن روڈ پر پہنچا تو گلیوں میں چھپے ہوئے لوگ باہر نکلا. اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. چہروں پر مکھیوں کی یورش سے ملک اٹھ بیٹھا. نئی صبح پچھلی صبح جیسی تھی. آسمان نیلا تھا, زمین مٹیالی. پڑوس کے گھروں میں زندہ آوازیں آ رہی تھیں. اس کی بوڑھی بہن چولہے پر جھکی بیٹھی تھی. وہ سر ہاتھوں میں لیے زمین پر پڑی بیساکھی کو دیکھتا رہا. بہن کو دوسروں کی پڑیاں تھماتے ہوئے اس نے تاکید کی, ایک چپٹی سے زیادہ نہ لے. وہ بڑھیا نثار کو آلودہ تھوک پھینکتے ہوئے بولی, کپڑے کے گندے ہو گئے ہیں, 3 دن سے تم نہائے بھی نہیں ہو. وہ کشنا بولا. چائے پیتے ہوئے زمین پر کوئلے سے آڑی ترچھی لکیریں بنا رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ میں خانہ بدوش باغڑی نہیں ہوں. لوگ گالیاں دیں, ٹھوکر لگائیں, ساریاں نہیں مئو نہ جتا. وہ چیخا. اس کی بہن نے چادر منہ پر رکھ لی. پوپلی سی ہنسی کو چھپایا. جب راشد آیا شام ڈھل رہی تھی. اس نے ملک کو سلام نہیں کیا, چپ چاپ سیڑھی پر بیٹھ گیا. ملک اس کے قصبے والوں کے رویے کے متعلق بتانا چاہتا تھا مگر خاموش رہا. راشد پلیٹ فارم پر نیم کے درخت کی دیکھتے ہوئے بولا, میں نے کل تاریخ کی کتاب پڑھی. اس میں کسی جنگ کا ذکر تک نہیں. تمہاری باتیں کہانیاں تھیں چریا ملک, جھوٹی کہانیاں. اب میں بڑا ہو گیا ہوں. وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھا اور نیچے اترنے لگا. چریا ملک بیٹھا رہا حتیٰ کہ رات کے اندھیرے نے اسے خود میں تحلیل کر دیا.